ایک آزادار کا دل اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے آزادار اتنے عشق باراں ہو سکتے ہیں؟ آزاداری کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج سے 1400 سال برس پہلے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشین کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یزید کی بیعت نہ کی، غلط کی بیعت نہ کی اور اسلام کا پرچم بلند رکھا، اپنے جانشین اور ساتھ ساتھ میں خود شہادت دے کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند رکھا، انسانیت کا پرچم بلند رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ کوئی گھر نہیں، وہ کوئی گلی نہیں، دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار محرم الحرام کے ایام میں عزاداری کرتے ہیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام پہ جو مظالم ڈھائے گئے، جو ان پہ ظلم کیے گئے، ان کو ہم بیان کر سکے، پوری دنیا کو دکھا سکے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی سربلندی کے لیے کیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جانشین قربان کر دیے، تبھی اسلام کا پرچم بلند رہا، انسانیت کا پرچم بلند رہا۔ اور آزاداری کی جب ہم بات کرتے ہیں، آزادار خون بہاتے ہیں آنکھوں سے، اور کیوں نہ بہائے، آخر یہ محبت کیسے آتی ہے، یہ عقیدہ کیسے آتا ہے۔ اس وقت ہم سندھی پورہ بڑگام میں موجود ہے، اور سندھی پورہ بڑگام کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ زیارت میں کچھ ایسی تبرکات ہیں جو کربلا سے وابستگی رکھتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گے تعزیہ شریف کی، تو تعزیہ شریف کہا جاتا ہے کہ 600 سال پرانا یہاں پر موجود ہے، جو محرم الحرام کے ایام میں یہاں پر عزادار آتے ہیں، وہ اس تعزیہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا سکتا ہے اور اس انسان کو انسانیت کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ تعزیہ ایک ایسا تبرکات ہے، ایک ایسا تبرک ہے ہمارے لیے جس سے ہمارے دل پگھل جاتے ہیں، عزادار خون کے آنسو روتے ہیں اور اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشینوں نے کربلا میں جد و جہد کر کے اسلام کا پرچم بلند رکھا، خود شہادت دی اور انسانیت کو بچایا۔ اور اگر ہم اس زیارت شریف کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر علم بردار حضرت عباس علیہ السلام کی علم شریف بھی ہے، جو وفاداری کا ہمیں درس دیتے ہیں، کیونکہ غازی عباس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا وفادار تھا امام حسین علیہ السلام کا، جس نے امام حسین علیہ السلام کے ہر فرمان کو مانا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی جانب سے حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت ملتی تو کربلا کے مناظر کچھ اور ہوتے، دشمن نیست و نابود ہوتا، لیکن یہ وعدہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اپنی جان نچھاور کرنی ہے اور اسلام کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، اور پوری دنیا کو انسانیت کا درس دینا ہے۔ شام کے بعد کوتاہ کال گوٚو یتھ کھوٗرِس کتھ منٛز لاگہِ تجارت لٲگِتھ کتی ژےٚ کیٛاہ ژےٚ چھے دب کرٕنۍ یہ گژھِ سمجھ گژھِ آسُن پوٗرٕ ہنگس پٮ۪ٹھ گژھِ زبٲنۍ منٛز نیٖرِتھ کِہیٖنۍ گژھِ نہ ژلُن
यहाँ पर काफ़ी तबरुकात हैं। सबसे बड़ा तबरुकात है ताज़िया, जो इमाम हुसैन की मातम की एक निशानी है। इसके अलावा आलमी शरीफ है जो अबुल फजल अब्बास से मंसूब है। इसके अलावा भी छोटी छोटी ज़ियारतें हैं। अली असगर की ज़ियारत है, शहज़ादा कासिम की ज़ियारत है। यहाँ इससे पहले एक जुलजना भी निकाला जाता था, मगर चूँकि हालात ने वो इजाज़त नहीं दी तो फिर वो बंद ही हो गया। लेकिन आज से कबल तकरीबन जब से यहाँ पर शीयत का आगाज़ हुआ, तब से यहाँ पर ये तबरुकात हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को निकाले जाते हैं। इसकी अहमियत तो यही है कि ये मातम का एक ज़रिया है और ये साल भर बिल्कुल इसी तरह रहता है। यहाँ पर जो हाजतमंद आते हैं वो यहाँ पर अपनी हाजतें मांगते हैं, उनकी हाजतें रवा होती हैं। ये साल भर खुला रहता है, बंद कभी नहीं रहता है। दरवाज़ा इसका खुला है, हर वक्त इस वक्त दरवाज़ा खुला है। और यहाँ अबुल फजल अब्बास से वाबस्ता जो झंडा है वो बाबुल हवाइज है। सबकी हाजतें पूरी होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। यहाँ पर आकर वो अपनी हाजतें मांग कर उनकी हाजतें रवा होती हैं। इसका मकसद यही है, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसने अपने मकसद के लिए नहीं दी, वो सिर्फ अपने दादा अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की दीन के लिए दी। उसने अपना सर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा रखा हुसैन ने। करबला में अपनी खून से ला इलाहा को ज़िंदा रखा। यही वजह है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये शियों का इमाम नहीं, ये आलमी इस्लाम का इमाम है, आलमी इंसानियत का इमाम है। ये शियों का नहीं, ये सारे आलम का इमाम है। इमाम हुसैन ने यही तालीम हमें दी कि हक पर चलो, हक की पैरवी करो, हक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो कोई गुरेज नहीं करना। यही तो तालीम है इमाम हुसैन की। तबरुकात का मतलब यही है कि इससे हमारे इमाम हुसैन की जो दर्द है, मातम है, जब ये तबरुकात बाहर आते हैं सब मुतासिर होते हैं, सबों के दिल पिघल जाते हैं। इमाम हुसैन पर कितने मज़ालिम आ गए। इमाम हुसैन ने अपने औलादों को निछावर किया, अली अकबर को निछावर किया, अली असगर को निछावर किया, अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा के बेटे कासिम को निछावर किया,
خاص کر ابوالفضل عباس جو پانی لانے کے لیے وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے بلکہ وہ پانی لانے کے لیے گئے تھے، مگر اس نے بھی اپنی جان قربان کی اپنے دین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ یہ تبرکات دیکھ کر انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ یہی ہے اس کا اصلی مدعا، یہی ہے اس کی اصلی حقیقت، تاکہ تمام لوگ یہ جان لیں کہ ایک طرف سے یزید کے کم سے کم روایت یہی ہے 30,000 اشقیاء میدان میں تھے اور 30,000 کے مقابلے میں صرف 72 افراد جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ایک ایک کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور آخر پر خود میدان کارزار میں نکل پڑے۔ یہی وہ گھڑی تھی جب امام حسین نے اپنے سردار کو بھی جیت نشاور کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یزید کے فرمان پر امام حسین کا سر نیزے پر سوار ہو گیا۔ یہی ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں، یہی ان کی تعلیم ہے، حق پر چلو، حق کی نگرانی کرو، مظلوموں کی مدد کرو، یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔